رہنما کوئی اور ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں انبیاء، رسل، نبوت اور رسالت کے موضوع پر سلسلہ کلام جاری ہے۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے سورہ انعام کی آیت نمبر 48 اور 49 پر کلام شروع کیا تھا، اور اس میں جو اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء علیہ السلام کے دنیا میں آمد کے ایک عظیم مقصد کا ذکر فرمایا، اس پر ہمارے درس کا سلسلہ جاری تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہر نبی، ہر رسول کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے انہیں ڈر سنانے والا اور خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ یعنی انبیاء علیہ السلام کا کام یہ رہا کہ وہ آ کر لوگوں کی نفسیات کے مطابق انہیں ڈر بھی سناتے رہے اور انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعامات کے واقعات بھی سنائے، وعید۔ اور وجہ یہ ہے کہ ہمارے نفس کی مثال ایک بچے کی طرح ہے۔ جیسے بچے کو کسی کام کی طرف اگر آپ کو مائل کرنا ہو تو اس کے دو طریقے ہوتے ہیں، یا تو انعام یا ڈانٹ ڈپٹ، سختی یا نرمی۔ تو کبھی ایسا ہوتا ہے ہم بچے کو انعام کا لالچ دیتے ہیں، مثلا بچہ اسکول نہیں جا رہا، ہم کہتے ہیں دیکھو تمہیں ٹرافی دیں گے، تمہیں مٹھائی دیں گے، تمہیں ہم کمپیوٹر دلا کر دیں گے، تمہیں گاڑی دلا کر دیں گے، اسکول جاؤ۔ بچہ اس لالچ میں چلا جاتا ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم اس قسم کا لالچ نہیں دیتے، بلکہ بچے کو ڈانٹتے ہیں، ڈپٹتے ہیں کہ ماروں گا، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، تو بچہ خوف کی وجہ سے جاتا ہے۔ تو چونکہ انبیاء علیہ السلام انسانوں کے پاس ہی تشریف لائے، اور ہر انسان کے ساتھ ایک نفس ضرور ہے، اور نفس یا تو انعام سے ترغیب پاتا ہے اور یا کسی وعید سے خوف زدہ ہو کر کسی کام کی طرف مائل ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ہی نفس کو پیدا فرمایا، اس کی نفسیات، اس کی عادت، اس کی کیفیات اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اسی کے بالکل مزاج کے موافق اللہ تبارک و تعالی نے تعلیم کا سلسلہ بھی رکھا، ایسی تعلیم جس میں رحمت بھی ہے، انعام بھی ہے، ڈر بھی ہے، خوف بھی ہے، سزا بھی ہے، سزا کا تذکرہ بھی ہے۔ اس کو سننے کے بعد یقیناً ایک نارمل نفس ضرور خوف محسوس کرتے ہوئے ضرور انعام کے لالچ میں بہت سی چیزوں کو چھوڑے گا اور کامیاب ہو جائے گا۔ اور جس نفس میں بیماری ہے وہ اچھائی کو چھوڑے گا، برائی کو ہی اختیار کرے گا۔ تو یہ ہم آپ کو سمجھا رہے تھے کہ انبیاء علیہ السلام کی دنیا میں آمد کے بڑے مقاصد میں سے ڈر سنانا بھی ہے۔ تو اس سے نفرت نہ کیجیے، اس کے بیان کرنے والے سے نفرت نہ کریں، اس لیے کہ وہ اپنا پیغام نہیں سنا رہا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہم تک پہنچا رہا ہے۔ اور اسی طرح جو بیان کرنے والے ہیں، چاہے وہ علماء ہیں، مفتیان کرام ہیں، مقررین ہیں، مبلغین ہیں، ان سے بھی ہماری گزارش ہے کہ آپ بھی اپنے بیانات میں، اور رکھتی ہوں گے ماشاءاللہ، ویسی سعادت کے طور پر میں عرض کر دیتا ہوں، میں اعتدال رکھنا چاہیے۔ خصوصاً جیسے خطباء ہیں، جمعے میں لوگ آتے ہیں، سننے کے لیے آتے ہیں، ویسے ان کو عموماً موقع نہیں ملتا کسی کے سامنے جانے کے، بیٹھنے کا، آج کل ٹائم کہاں ہوتا ہے۔ جمعے میں بھی بہت کم لوگ آتے ہیں ویسے تو مطلب بیانات سننے کے لیے، لیکن بعض جگہ آتے ہیں، تو پھر اسی اعتدال کے ساتھ بیان ہونا چاہیے۔ مطلب مقرر بھی یہ نہ سوچے کہ یار کہ میں تھوڑا سا جہنم کی بات کروں گا، سخت بات کروں گا تو لوگ ناراض ہو جائیں گے، مجھے سننا چھوڑ دیں گے، تو چھوڑو، ہم تو صرف رحمت کے واقعات بیان کریں۔ یاد رکھیں کہ جس رہنما نے لوگوں کی مرضی اور مزاج کے مطابق کلام کرنے کو اپنا طریقہ بنایا، اپنا معیار بنا لیا، کہ لوگوں کی سوچ، لوگوں کے مزاج، لوگوں کی ڈیمانڈ، لوگوں کی کیفیات کو معیار بنایا، وہ کبھی بھی رہنمائی کا صحیح فریضہ سر انجام نہیں دے سکتا ہے۔ اور یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب آپ ڈر سنائیں گے آپ کے مخالفین ضرور پیدا ہوں گے، اس لیے کہ یہی انبیاء علیہ السلام کا بھی معاملہ رہا کہ جب وہ انعام کی بات کرتے تھے تو بہت لوگ قریب ہیں، سزا کی بات ہے، سختی کی بات ہے تو بہت سے اس وجہ سے۔ تو یہ ہر دور میں ہوتا رہے گا کہ جب آپ لوگوں کو عذاب کے بارے میں بتائیں گے، گناہوں سے بچنے کے بارے میں بتائیں گے، تو لوگ گناہ چھوڑنے کے لیے بعض اوقات تیار نہیں ہوں گے، ہماری صحبت چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، ہمارا بیان سننا چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائیں گے کہ چھوڑو جی، کون بیان سنے، کون ان کے پاس جائے، ڈراتے بہت ہیں جی، سختی کرتے ہیں، ہمیں گناہوں سے روکتے ہیں۔ حالانکہ وہ شخص تو وہ کام کر رہا ہے جو انبیاء علیہ السلام نے کیا۔ تو اس وقت ایک مقرر کو بھی سوچنا چاہیے کہ کسی نبی نے ایسا نہیں کیا کہ وہ قوم کے پاس آیا اور اس نے یہ کہا ہو، یہ سوچا ہو کہ اس قوم کی ڈیمانڈ کیا، یہ کیا سننا چاہتے ہیں، چلو وہی سناؤں گا، اس کے علاوہ نہیں سناؤں گا۔ نہیں، یہ بالکل غلط طریقہ ہے۔ ہاں، آپ کے سنانے کا انداز اچھا ہونا چاہیے، خوبصورت انداز ہونا چاہیے، لٹھ مار جس کو کہتے ہیں وہ انداز ہونا چاہیے۔ او مجرموں، کم بختوں، نیک عمل کرو، جہنم میں جاؤ گے، جہنم میں۔
اب لوگ سنیں گے بولیں گے ارے باپ رے یہ تو بہت عجیب و غریب آدمی ہمیں جہنم میں پہنچا رہا ہے. یہ کوئی طریقہ کار تو نہیں ہوتا. یہ بھی بعض لوگ ہوتے ہیں کہ نادانی میں اسٹریٹ فارورڈ ایک دم سیدھا اسٹریٹ فائر جس کو کہتے ہیں وہ کر دیتے ہیں اور سامنے والا بدزن ہو کے بھاگتا ہے. آپ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو بیان کریں تو وہ بھی لوگوں کی نفسیات کو ملحوظ رکھتے ہوئے بڑی حکمت کے ساتھ بڑے پیار کے ساتھ پولائٹلی گفتگو کریں, اچھے الفاظ استعمال کریں کہ دل میں خوف کی کیفیت بھی نمودار ہو جائے اور کسی کے پر ذہن پر آپ کے جملے گراں بھی نہ گزرے, چوٹ نہ لگے جا کر. ایک مثبت چوٹ تو ہونی چاہیے لیکن ایک ہے کہ وہ برا محسوس ہونا, ناگوار گزرنا. تب تم لوگ گناہ کرتے ہو, تم جہنمی ہو, تمہیں عذاب قبر ہوگا, تم لوگ مجرم ہو, تم لوگ بدنگاہیاں کرتے ہو. یہ تم لوگ ایک تو کہنا ویسے بھی مطلب مناسب نہیں ہوتا کہ اگر کوئی مقرر بیان کر رہا ہے کوشش یہ کرے کہ تم یا آپ کے الفاظ استعمال نہ کرے, کیونکہ اس سے ڈائریکٹ سامنے والوں پر اٹیک ہوتا ہے. آپ لوگ گناہ کرتے ہیں, تم لوگ گناہ کرتے ہو. اگر یوں کہہ دیا جائے کہ ہم مسلمان گناہوں میں مبتلا ہیں, ہم مسلمان, اس میں کوئی سامنے والا برا نہیں مانے گا کہ ہمیں ٹارگٹ نہیں. اب اجتماعی طور پہ بات ہو رہی ہے لیکن بعض اوقات بیان کرنے والا یہ غلطی کر بیٹھتا ہے کہ وہ صرف سامنے والوں کو ٹارگٹ بناتا ہے. میرا رہنما کوئی اور ہے. اس میں بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہاں سے اٹھ کر جانے والے بولتے ہیں کہ خود تو بڑے پارسا ہے نا, ہمیں بولتا ہے کہ گناہ کر رہے ہیں, خود بھی تو گناہ کرتے ہیں, خود بھی کرتے ہوں گے, بھائی پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہوں گے, ہم پہ اٹیک کر رہے ہیں سیدھے سیدھے. تو یوں لوگ پھر بعض اوقات اس قسم کے سخت جملوں کو ناگوار محسوس کرتے ہوئے بغاوت پر اتر آتے ہیں, اور پھر اب ان کے بھاگنے کا جو بڑی وجہ ہے وہ ہمارا انداز ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی سزاؤں کا بیان نہیں ہے بلکہ ان سزاؤں کو بیان کرنے کا انداز ہمارا غلط تھا, یہ ہمارے لیے قابل گرفت ہوگا. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جہنم کے واقعات بیان فرمائے, وعیدات بیان فرمائی, میدان محشر کی ذلت کو بیان فرمایا, لیکن انتہائی نفیس طریقے سے. صحابہ کرام علیہم رضوان خود بیان فرماتے ہیں کہ بعض اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آخرت کے بارے میں بیان فرماتے تھے تو ہماری روتے روتے ہچکیاں بن جاتی تھی. تو بڑے پیارے انداز سے سرکار براہ راست سامنے والے پہ ہٹ نہیں ہوتا تھا, اٹیک نہیں ہوتا تھا, بلکہ بہت پیارے انداز سے اجتماعی طور پہ مسلمانوں کو تلقین کی جاتی تھی. یہ طریقہ اختیار کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. پھر دیکھیے اب آیت کا اگلا حصہ بہت ہی توجہ طلب ہے کہ فمن آمنا و اصلحا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور ہم نے جو رسولوں کو بھیجا وہ صرف اس لیے والے ہیں وہ خوشخبری. اور پھر اس کے بعد فمن آمنا و اصلحا, پھر جو ایمان لایا اور اس نے اپنے اعمال کی اصلاح کر لی, فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون, تو نہ ان پر کچھ خوف ہے اور نہ وہ آخرت میں غمگین ہوں گے. معلوم یہ ہوا کہ صرف ڈر سن لینا, صرف رحمت کے واقعات سن لینا یہ کافی نہیں ہے. صرف اس قسم کے واقعات, ان قسم کی وعیدات اور خوشخبری عارضی طور پہ قلب پر کیفیت کو طاری کا طاری ہو جانا یہ کافی نہیں ہے, بلکہ اس کے بعد کچھ اپنے قدرت و اختیار سے اعمال و افعال بھی اختیار کرنے ہوں گے. لہٰذا اب یہ بعض حضرات ایسے ہوتے ہیں کسی اجتماع میں جا کے بیٹھ گئے, کوئی بیان سن رہے ہیں, وہ دل پر لگ گیا, رونے لگے, اور آج تو بہت زبردست بیان تھا, میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے. اچھا اس کے بعد ختم, باہر نکلے سب بھول بھال گئے, پھر وہ پرانی حرکتوں میں لگ گئے. تو بھائی یہ خالی آنسو کا نکلنا یہ تو آپ کا تو کوئی کمال نہیں تھا. اللہ تبارک و تعالی نے اس شخص کو توفیق دی, اس نے جملے کہے, اور آپ نرمی اللہ نے پیدا فرمائی, آنکھوں سے آنسو نکلوا دی. ہمارا کیا کمال؟ ہاں اگر کسی کمال کی نسبت ہماری طرف ہو سکتی ہے وہ یہ کہ ان کی نصیحتوں کو قبول کر کے پھر ہم اپنے اعمال کی اصلاح کرتے اور اپنے قدرت و اختیار سے گناہوں کو چھوڑتے اور عبادات پہ استقامت حاصل کرتے تو کمال ہے. ورنہ رو پڑنا, دل کا نرم ہو جانا, یہ حقیقتاً یہ کیفیت ہمارے قدرت و اختیار میں تو نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو پھر آپ ان کے سامنے کیوں رو رہے ہیں؟ جب آپ چاہتے ہو آنکھ بند کرتے ہو, قلب پہ کیفیت تاری ہوتی ہے آنکھوں, لیکن نہیں نکلیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی کمال نہیں. اور بالفرض اگر آپ کا کمال مان بھی لیا جائے تو مطلوب شرع یہ نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ صرف آپ کے ٹھیک ایک وقتی کیفیت طاری ہوئی, آپ نے بیان سنا, آپ نے کہا نہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں, بالکل واقعی ہم بڑے گناہ گار ہیں, یہ صرف اقرار کر لینا کافی نہیں ہے. بہت سے لوگ یہی کرتے ہیں کہ جی ہاں جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, باقی ہم بڑے گناہ گار, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, بس باہر نکل کے پھر وہی ساری الٹی. تو اگر آپ نے
اپنے گناہگار ہونے کا اقرار کر لیا، میں نے اپنے گناہگار ہونے کا اقرار کر لیا، تو یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس یہاں پر معاملہ ختم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فمن آمنا، پھر جو ایمان لایا۔ یہ ایمان لانا مطلب جو نبیوں نے خوشخبریاں سنائی، وعیدات سنائی، ان کا اقرار کیا، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ ہے اقرار، یہ ہے ایمان لانا۔ وہ اصلحہ، اور پھر اس کر لی۔ اب یہ نہیں کہ صرف اقرار تک رک گیا، بلکہ اب سیکنڈ اسٹیپ یہ ہے کہ اس نے اپنے اعمال کی اصلاح کی۔ اسٹیپ ہمارے لیے بہت مشکل ہے۔ ہم بعض اوقات سنتے ہیں، اقرار کرتے ہیں، مانتے ہیں، اپنی کوتاہی کو تسلیم کر لیتے ہیں، لیکن جو سیکنڈ اسٹیپ ہے کہ اب اس اقرار کے بعد اپنے اعمال میں ایک چینج لانا، ایک تبدیلی لانا، ایک انقلاب پیدا کرنا اپنی سوچ میں، فکر میں، قلب میں، ذہن میں، اعمال و افعال میں، صحبت میں، اس کے لیے مسلمان تیار نہیں۔ کون کرے یار، چھوڑو، بس جیسا چل رہا ہے چلنے دو، دیکھی جائے گی، مریں گے تو دیکھیں گے۔ سوچتا ہی نہیں آدمی، یار موت کی باتیں مت کرو۔ عجیب و غریب صورتحال ہے، یعنی آپ کو موت سے ڈر لگ رہا ہے، اگر کوئی شخص موت کی باتیں آپ کے سامنے نہ کرے، آپ موت کے خوف کی بنا پر موت کے تصور کو جھٹک دیں، تو اس کا مطلب ہے موت تو کبھی آئے گی نہیں۔ تو یہ خالی جھٹکنے سے تو کوئی فائدہ تو نہیں ہوگا نا۔ فائدہ تو اس کا ہوگا کہ آپ موت کو بھی یاد رکھیں اور سوچیں کہ آج میں جو افعال و اعمال بہت ہی جرأت مندی کے ساتھ اختیار کر رہا ہوں، اگر آج فرشتہ میرے دروازہ زندگی پر آ کر اچانک دستک دے دے تو اس کے بعد تو کسی کو مہلت ملتی نہیں ہے۔ پھر آدمی اگر تمنا کرے کہ اللہ تعالیٰ تھوڑی سی مہلت دے دے، بیوی سے ایک جملہ کہہ لوں، بچوں سے مل لوں، ماں باپ سے مل لوں، تھوڑا اپنا میرا حساب کتاب ہے، ابھی بس اس کو ختم کر کے کچھ لینا ہے، کچھ دینا ہے، اور پھر انشاءاللہ میں مر جاؤں گا، نہیں، پھر مہلت نہیں ملتی۔ آدمی دل میں ہزاروں منصوبے، ہزاروں حسرتیں، ہزاروں تمنائیں، ہزاروں حاجت مر جاتا ہے، اور پھر وہ ختم ہو جاتا ہے، اس کو کون پوچھے گا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی نفیس انداز سے سمجھایا کہ انبیاء علیہ السلام جب تشریف لاتے ہیں، وہ ڈر بھی سناتے ہیں، خوشخبری سناتے ہیں۔ تو اب عوام قوم کے لیے سعادت کی بات یہ ہے کہ پہلے وہ سن کے اقرار کرے کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس کے بعد اپنے اعمال کی اصلاح کی طرف آ جائے۔ تو جو ایسا کرنے میں کامیاب ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے انعام بیان فرمایا کہ فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ میرا رہنما کوئی اور ہے۔ فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ کوئی اولیاء اعظام کے ساتھ ہی خاص نہیں ہے۔ جیسے بعض اوقات یہ آیت کریمہ پڑھی جاتی ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم یحزنون، خبردار بے شک اللہ تعالیٰ کے ولیوں کو نہ کچھ خوف ہے، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو بعض مقررین یوں کہہ دیا کرتے ہیں کہ دیکھیں یہ اللہ کے ولی، نہ ان کو کچھ خوف ہوں گے۔ ٹھیک ہے، یہ ولیوں کی بھی ایک شان ہے، لیکن یہ ولیوں کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، بلکہ تو اللہ تعالیٰ ہر شخص کے بارے میں ارشاد فرمایا فمن آمن و اصلحا، جو ایمان لایا اور اس نے اپنے اعمال کی اصلاح کر لی، اس کے لیے یہ انعام ہے کہ اس کو نہ کچھ دنیا میں خوف ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو بے خوف رکھے گا۔ تنگ دستی پہلے بھی تھی، اب بھی ہوگی، پہلے تنگ دستی کا اثر کچھ اور، لیکن جو پھر اپنے اعمال کی اصلاح کر لے، اب تنگ دستی کا اثر کچھ اور ہوگا۔ اب وہ ڈپریشن کا شکار نہیں ہوگا، اب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکوہ شکایت نہیں کرے گا، اب وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوگا، اب وہ اللہ تعالیٰ سے باغی نہیں ہوگا، بلکہ اللہ کی رضا پر راضی رہے گا۔ انقلاب پیدا ہو جاتا ہے۔ اور وَلَهُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یعنی میدان محشر میں ایسا نہیں ہے کہ جس نے اپنے اعمال کی اصلاح کی، جس نے اپنی کوتاہی کا اعتراف کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے غم میں مبتلا کرے، ذلت میں مبتلا کرے، رسوائی میں مبتلا کر دے۔ ایسا نہیں ہے، اس کو عزت ملے گی، مقام ملے گا، وقار ملے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کو دیگر انعامات سے نوازے گا۔ اس کے برعکس اللہ نے فرمایا کہ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، ہماری آیات کی انکار کیا، ان کو جھٹلایا، یمسہم العذاب بما كانوا یفسقون، تو ان کو عذاب چھوئے گا اس سبب سے کہ وہ فسق کیا کرتے تھے۔ ویسے تو یہ کفار کے بارے میں کہ جنہوں نے آیات کا انکار کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس فسق و فجور کی بنا پر، اس کفر کی بنا پر انہیں عذاب میں مبتلا فرمائے گا۔ لیکن تھوڑا سا غور و تفکر فرمائیں کہ اس میں ہم مسلمانوں کے لیے بھی بڑے عبرت ہے، اس میں اشارہ ہے کہ جس نے نیکی کی بات سنی، گناہ کی معرفت حاصل کر لی، اس کے بعد اس نیکی کو اختیار نہیں کرتا، اس گناہ کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، اقرار کر رہا ہے کہ ہاں یہ برا ہے، اقرار کرتا ہے جی ہاں یہ بہت اچھی چیز ہے، مجھے اختیار کرنی چاہیے، لیکن ان عبادات، ان احکام شرع کو، ان اچھے اوصاف کو، ان اچھے اور بہتر اخلاق کو
عادات کو اختیار نہیں کرتا ہے، وہی برے اعمال ہیں، برے افعال ہیں، بری عادات ہیں، گندی حرکتیں ہیں، تو پھر یہ چیز ہے اللہ سے بندے سے ناراض ہوا تو بعض اوقات بری موت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، سخت قسم کی موت آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ یہ پاسبل ہے کہ موت سے پہلے ایمان ہی ضائع ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ ایمان کی بہرحال حفاظت فرمائے۔ اگر ایمان سلامت رہا، اللہ ناراض ہوا، تو موت کے وقت سخت تکلیفیں، آزمائشیں ہوتی ہیں۔ پھر انسان جب قبر میں جاتا ہے، لوگ تنہا چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے۔ آپ کہیں گے کہ جی اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا مہربان ہے، چھوڑو یار اتنا فکر کی ضرورت نہیں۔ آپ تھوڑا سا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرز عمل کو دیکھیے، اور پھر ہمیں حقیقت وہ ذوالنورین کہلاتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں لگاتار آپ کے نکاح میں آئیں، عشرۂ مبشرہ میں سے ہیں، یعنی وہ 10 صحابہ جن کو ایک ساتھ نام لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے جنتی ہونے کی بشارت عطا فرمائی۔ یہ وہ تعالیٰ عنہ ہیں جو صحابی ہیں، بالاتفاق خلیفہ بھی ہیں، اور مقام میں بڑا اعلیٰ درجہ رکھتے ہیں۔ اور ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک غزوے میں آپ نے مدد کی تھی تو واضح طور پہ فرمایا تھا کہ آن کا کوئی گناہ اس کو نقصان نہیں پہنچایا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو خطاؤں اور گناہوں سے محفوظ رکھے گا۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبر پہ پہنچتے تھے تو اتنا روتے تھے، جو آپ کے ساتھی بیان کرتے ہیں کہ آپ کی ریش مبارکہ آنسوؤں سے تر ہو جاتی تھی۔ تو لوگ پوچھتے تھے کہ حضرت آپ کے سامنے جب جہنم کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں تو ہم نے آپ کو اتنا زار و قطار روتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن جب آپ قبرستان آتے ہیں، قبروں کے پاس ہوتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں اس لیے روتا ہوں کہ یہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، اگر یہاں معاملہ ٹھیک رہا تو آگے بھی ٹھیک رہے گا، اگر یہاں معاملہ بگڑ گیا تو آگے بھی معاملہ بگڑے گا۔ یہ ایک صحابی کی سوچ ہے جو صاف ستھرے ہیں، پاکیزہ ہیں، ان کے کوئی گناہ نہیں ہے، نیک اعمال پہ استقامت ہے، نبی کریم کی صحبت کی برکت، جنت کی بشارتیں لیے ہوئے ہیں، ان کے خوف خدا کا یہ عالم ہے، قبر کا خوف کا یہ عالم ہے، اور ایک ہم ہیں نمازیں قضا کرتے ہیں، گالیاں بکتے ہیں، فراڈ میں جگہ دینا، دوسروں کے ساتھ دھوکہ کرنا، جھوٹ بولنا، کیا کیا غلط کام آج ہم نہیں کر رہے، اور اس پہ دلیل بنا رہے ہیں دوسروں کے عمل کو۔ وہ بھی تو نماز نہیں پڑھتا، وہ بھی تو فراڈ کرتا، اس نے بھی تو میرے ساتھ ایسا کیا، فلاں بھی تو ایسا کر رہا ہے، فلاں بھی تو ایسا کر رہا ہے۔ تو کیا مطلب ہے اگر سارے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ زنا کریں گے تو کیا ہمارے لیے زنا جائز ہو جائے گا؟ سارے چور ہو جائیں تو کیا ہمارے لیے چوری جائز ہو جائے گی؟ سارے قتل و غارت کرنے لگ جائیں تو کیا میں بھی ہاتھ میں گن اٹھا لوں اور چھریاں اٹھا لوں اور مارنا شروع کر دوں؟ نہیں، یقینی سی بات ہے ایک سمجھدار انسان برے اعمال و افعال کو دلیل بنا کر اپنے لیے اس برے فعل کو جائز قرار نہیں دے گا۔ تو پھر ہم کیوں نادانی میں یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی آج کل تو دنیا میں سب ایسا کر رہے ہیں تو آپ کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا یہ جملہ ہماری نجات کے لیے کافی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ میں نے اس لیے گناہ کیا، سب کر رہے تھے تو کیا تمہیں اس کی اجازت دی گئی تھی؟ وہاں پر اگر گرفت ہو جائے گی اور اللہ کی بارگاہ جواب جو دے گا وہ پھر سزا کا مستحق بھی ہوگا، اس لیے توجہ کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم مجھے اور آپ دونوں کو آخرت کی سنجیدگی کے ساتھ تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں